الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام احباب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جو راستے میں ہیں وہ بھی پڑھتے ہوئے ہیں، جو مسجد میں موجود ہیں وہ بھی ساتھ مل کر پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زبانیں عطا فرمائی ہیں، یہ جانیں عطا فرمائی ہیں، وہ یہ سارا کچھ جو عطا فرمایا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ تو اس حبیب کے لیے جو ہے وہ پھر زبانیں کھلنی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے۔ مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اباب زیوکار مالک کریم اللہ وحدہ لا شریک، جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے کہ دیکھیں اس مہینے میں جو 18 ذی الحج کی تاریخ آ رہی ہے وہ تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے، وہ بلکہ جو ہے وہ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ شہادت جس کو عظیم شہادت کہا جائے گا، وہ شہادت جس کو جو ہے عظیم المرتبت جو ہے وہ شہادت کہا جائے گا، جس کی شہادت کے لیے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ محبوب علیہ السلام نے کہ یہ میرا عثمان وہ ہے جو ظلماً شہید کیا جائے گا، میرا عثمان وہ ہے جو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ تو اباب زیوکار محرم الحرام بھی آنے والا ہے، آنے والا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ بلا شبہ اس میں بھی حضرت امام حسین کی شہادت، اعلیٰ شہادت، امام علی اصغر کی شہادت، اعلیٰ شہادت، امام علی اکبر کی شہادت، اعلیٰ شہادت، امام مسلم کی شہادت، اعلیٰ شہادت، دیگر جو ہے بزرگوں کی شہادتیں، اعلیٰ شہادتیں، جو 72 شہید ہوئے کربلا کی زمین پر، اعلیٰ شہادتیں، جنگوں میں شہید ہوئے، اعلیٰ شہادتیں، ان شہادتوں کا بھی مرتبہ اعلیٰ ہے، ان شہادتوں کا بھی مقام اعلیٰ ہے۔ تو اباب زیوکار محرم کی طرف جانے سے پہلے جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس میں آئیے دیکھیں کہ کون شہید ہو رہا ہے، کسے شہید کیا جا رہا ہے، کس قدر ظلماً شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ذی النورین کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ تذکرہ سنتے ہیں آپ، جب خیمے لگائے گئے، جب پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، پانی جو ہے وہ وہاں پر پہنچانے والا نہیں ہے، جب بچیاں روتی ہیں، بلبلاتی ہیں، پانی مانگتی ہیں، تو غازی عباس کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، نہر فرات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مشکیزہ وہاں سے بھرتے ہیں، بھرنے وقت
خود پانی کی طرف دیکھتے ہیں، پانی کو پینے لگتے ہیں، یاد آتا ہے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، اور دیگر جو ہے وہاں پر رہنے والے رفقا پیاسے ہیں، میں پانی پی لوں تو ان کا کیا بنے گا؟ مشکیزہ بھر کے اٹھا کر روانہ ہونے لگتے ہیں، تیروں سے شہید کر دیے جاتے ہیں، بازوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو نام مل جاتا ہے غازی عباس۔ آئیے وہ امام حسین ہیں، وہ امام علی مقام ہیں جو کربلا کی زمین پر موجود ہیں، ان کے لیے پانی لینے والے، لے کے آنے والے حضرت عباس ہیں۔ آئیے ادھر دیکھیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، جب بلوائی آپ کے گھر کا معاشرہ کرتے ہیں، 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس عثمان کا پانی بند کیا جا رہا ہے جو عثمان سارے مدینہ والوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ وہ عثمان، اس عثمان کا پانی بند کر رہے ہیں جو عثمان موجود ہے محفل میں۔ سرکار فرمائے کہ ہے کوئی جو فلاں سے، فلاں یہودی سے، فلاں کافر سے کنواں خریدے اور خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ عثمان چپکے سے کھڑے ہوں، باہر چلے جائیں، پیسے درم و دینار اٹھائیں، سودا کریں، خریدیں، خرید کر آ کر سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کنویں کے بارے میں آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ آج سے کنواں ہمارے مسلمانوں کی ملکیت میں ہے، آپ جو ہے وہ اسے وقف کر دیجئے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عثمان تو نے جنت کو خرید لیا ہے، اے عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، تو نے جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ عثمان جو کنویں پانی کے خرید کر اہل مدینہ کو، اہل مکہ والوں کو وقف کرے، آج اسی عثمان کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عثمان جب مسجد نبوی کی جگہ خریدی جا رہی ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بل کرتے ہیں، تو وہ عثمان آج اس کے لیے جو ہے وہ مسجد نبوی کا دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے۔ آج اس عثمان کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ دشوار ہے، اس عثمان کو گھر میں جو ہے وہ روک رکھا ہے، ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ وہ عثمان اس کے لیے جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ کوئی کھانا لے جانے نہیں دے رہا۔ وجہ کیا؟ وہی عثمان ہے جنہوں نے جو ہے 1000 گلے کے اونٹ جو ہے وہ اہل مدینہ کو عطا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آتا ہے، قحط سالی ہے، بھوک ہڑتال ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، مسلمان بھی، دیگر مذاہب والے بھی بڑے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، شام کو جب 1000 اونٹ بیمہ ساز و سامان کے گلے کے ساتھ لدا ہوا مدینہ میں پہنچتا ہے، تاجر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عثمان اس گلے کو ہمارے حوالے کر دے، 1 گنا جو ہے وہ اس کا منافع لے لے، 2 گنا لے لے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں کم ہے، 3 گنا لے لے، فرماتے ہیں کم ہے، 4 گنا لے لے، فرماتے ہیں کم ہے، کہتے ہیں کہ 5 گنا جو ہے ہم اس سے زیادہ تجھے منافع دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کم ہے۔ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں کہ اے عثمان، ہم مدینہ کے سارے تاجر تیرے پاس موجود ہیں، تجھے کون ہمارے سے زیادہ جو ہے منافع دینے والا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ خدا، وہ رب ذوالجلال، وہ مالک، وہ خالق، وہ مجھے 1 کے بدلے 10 دنیا میں عطا کر رہا ہے، 60 مجھے حشر میں عطا کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو میں اسی کے ہاں وقف کر دوں۔ 1000 گلا کے لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ عثمان جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں۔ آج ان کے گھر پر جو ہے وہ پہرا ہے، کوئی کھانا نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر موجود ہے نا، آپ فرماتے ہیں ہے کوئی پانی پلانے والا؟ آج اگر عثمان کو کوئی پانی پلائے گا 1 پیالہ، تو یاد رکھ رہے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر
جب آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام مجھے عطا کریں گے نا، میں اس شخص کو عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس آواز کو جب سننے والوں نے سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور ایک نہیں بلکہ 3 مشکیزیں جو ہے وہ بڑے پانی کے اور لے کے آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف، پر جو بلوائی ہیں، جنہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے معاشرہ کیا ہوا ہے، وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ مشکیزیں ختم کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کی زمین پر پانی لے آنے والے غازی عباس ہیں۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی لے کے آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے آپ کے گھر کے اندر۔ آپ اس وقت امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، بادشاہت آپ کے پاس ہے، فوج آپ کے پاس ہے، صحابہ آتے ہیں، یا امیر المؤمنین آپ حکم فرمائیں، یہ جنہوں نے معاشرہ کیا ہوا ہے ہم انہیں قتل کر دیں، ختم کر دیں، ان کو پاش کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، مدینہ شہر میں میرے محبوب کے روضے کے سامنے خون خرابہ عثمان دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان جو ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک منت مانگی تھی وہ میری پوری ہو گئی ہے، اب آپ آئیے میرے گھر تشریف لائیے اور میں نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ وہ عثمان سرکار دعوت قبول فرماتے ہیں۔ یہی بات سن لیں کہ سرکار دعوت کو قبول فرماتے ہیں ٹھیک ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی ساتھ ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضرت عثمان کیا کرتے ہیں، سرکار آگے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ چل رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیچھے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پر قدمین طیبین لگتے ہیں حضرت عثمان گنتی کر رہے ہیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اے عثمان یہ کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ پیچھے ہیں اور آپ جو ہے وہ قدم گن رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں یہی تو میری منت تھی۔ کیا کرے گا؟ فرمایا یہ کروں گا کہ مسجد نبوی سے لے کر میرے گھر تک جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگیں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ فرمایا کہ 1000 سے بھی زائد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان گنتے ہیں اور 1000 غلاموں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر وار کے جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ عثمان ہے۔ جب علی دیکھتے ہیں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھی آتے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس، فاطمہ آج عجیب منظر دیکھا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہیں اے علی کیا دیکھا ہے؟ آج عجیب منظر دیکھا ہے، صاحب استطاعت، صاحب ثروت، صاحب قوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج عثمان نے دعوت کی ہے تیرے ابا جان کی، اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ میرے دل میں حسرت ہے، میرے پاس اتنا مال ہو، میرے پاس اتنی دولت ہو، میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کروں اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی پھر خاموش کیوں ہے؟ جانا میرے ابا کے پاس اور انہیں جو ہے وہ اپنے گھر آنے کی دعوت دے دے۔ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں علی کی دعوت کو قبول فرما لیجئے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، اور سرکار صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی ساتھ ہیں، کیسے سبب جو ہے وہ پورا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں علی آپ نے گھبرانا نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ آتی ہیں مصلی پر، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، مولا یہ خالی برتن سجانا تے بندی فاطمہ کا کام ہے، ان برتنوں کو کھانے کے ساتھ بھرنا تیرا کام ہے۔ باری تعالیٰ آج عزت رکھ لے، آج عزت رکھ لے اپنی بندی کی۔ تو کیا ہوتا ہے جب سرکار اور صحابہ تشریف فرما ہے، کھانا سامنے لگتا ہے، صحابہ عرش کر اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ یہ عجیب خوشبو ہے، عجیب مہک ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے؟ آج سے پہلے ہم نے اس کی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو خوشبو آج آ رہی ہے۔ سرکار تبسم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں صحابہ آج سے پہلے یہ خوشبو تمہیں آ کیسی سکتی تھی، یہ آج ہی تو آئی ہے، یہ جنت سے خانے حضرت فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر، کھانا تناول ہو رہا ہے، وہی فاطمہ سرکار کی لخت جگر مصلی پر آتی ہیں اور رو رو کر عرض کرتی ہیں، باری تعالیٰ وہ تیرا عثمان تھا جس نے ایک ایک کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، ایک ایک قدم کے بدلے۔ باری تعالیٰ میرے ابا جان تیرے محبوب تیرے حبیب میرے گھر آئے ہیں، میری بھی حسرت یہی ہے ان کے ہر ہر قدم کے بدلے غلاموں کو آزاد کروں۔ رو رہی ہیں، ابھی مصلی پر سجدے میں ہے، عرض گزار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی جا، میرے محبوب کی لاڈلی شہزادی، میرے محبوب کی لخت جگر، میرے محبوب کی کلی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زیادہ نہ رلا، اور جا میرے محبوب کو پیغام عطا فرما، میرا سلام پیش کر اور اسے فرما دے کہ اے محبوب ہم نے تیری بندی تیری پیاری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رونے کی وجہ سے تیرے ہر ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جو امت محمدیہ میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو نکال کر کل جنت میں داخل عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور ان کے غلاموں کے ساتھ محبت کرنے